پہلے تو ہم چلیں گے احرام کی پابندیاں. احرام کی پابندیاں جب آپ حالت احرام میں ہوں گے، جب تک آپ کا احرام باقی ہے، کچھ پابندیاں ایسی ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے، ان پابندیوں کا خیال کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. احرام کے جو ممنوعات ہیں 7 طرح کے ہیں، یہ ہم دہرائی کر رہے ہیں، پہلے بیان ہو چکے ہیں. شکار، اس کے متعلقات، بالوں سے متعلق پابندیاں، ناخن سے متعلق پابندیاں، لباس سے متعلق پابندیاں، خوشبو سے متعلق پابندیاں، زینت سے متعلق پابندیاں، اور بیوی کے قریب جانے کے تعلق سے پابندیاں. پہلے سے طرح چلتے ہیں بالوں سے متعلق پابندیاں. پہلا سوال یہاں یہ قائم ہوتا ہے کہ احرام میں بال توڑنے یا کاٹنے سے متعلق کیا کفارہ لازم آتا ہے؟ احرام میں بال توڑنے یا کاٹنے سے متعلق کوئی بال خود ٹوٹ جائے، نہ آپ کا ہاتھ لگا ہو، خود بخود ٹوٹ جائے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. پورا جسم کے بال بیماری سے جھڑ گئے، کوئی کفارہ نہیں ہے. کفارہ اس صورت میں کفارے کی بات ہو رہی ہے جب آپ حالت احرام میں ہو. یہ ساری پابندیوں کا تعلق ہے حالت احرام سے. حالت احرام میں ہو اور پلس یہ کہ خود ٹوٹا ہو، نوچا ہو، کھینچا ہو، بلیڈ سے صاف کیا ہو. اب کفارہ کیا آئے گا؟ اس کفارے کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں. کفارہ کیا آئے گا یہ سمجھنے کے لیے جی. پہلی بات یہ ہے کہ سر، داڑھی، گردن، بغل اور منہ زیر ناف یہ ایک کیٹیگری میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے علاوہ بال، یہ سینے کے بال ہیں، یہ دوسری کیٹیگری میں ہے. اب پہلے قسم کا حکم، سر، داڑھی وغیرہ کے جو بال ہیں، اگر یہ چہارم، نصف نہیں، چہارم یا زیادہ دور کیے کسی نے حالت احرام میں، وہ موقع نہیں آیا ابھی کہ حلق کرنا ہے، پہلے حلق کر لیا، تو دم واجب ہوگا. چہارم یا زیادہ کیے، چہارم یعنی 1/4. 1/4 سر کے بال، داڑھی کے بال چہارم یا زیادہ کیے تو دم واجب ہے، کم کیے تو صدقہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے گردن اور بغل کا جو معاملہ ہے، پوری گردن، پوری جو گدی ہے اس کے بال صاف کر لیے، یا ایک بغل جو ہے وہ پوری جو ہے وہ صاف کر لی، تو اس میں دم ہے، پوری میں دم ہے، کم میں صدقہ ہے، اگرچہ کہ نصف سے زائد ہو. اچھا. منہ زیر ناف کا حکم بھی گردن اور بغل کے بالوں والا ہے. دوسری جو قسم ہے کہ جو سر، گردن، بغل کے بال وغیرہ ہیں، ان کے علاوہ جو بال ہیں جیسے مچھوں کے بال ہو گئے، تو اس کے اندر صدقہ ہے. پوری مچھے بھی اگر کوئی صاف کر دیتا ہے اچھا. اس میں صدقہ ہی ہوگا. اب کچھ سوال جواب مزید آگے بڑھتے ہیں. اگر کسی حالت احرام والے نے داڑھی منڈا لی تو کیا حکم ہوگا؟ اب کہے گا، کوئی سوچے گا کون داڑھی منڈائے گا؟ تو جن کی عادت ہوتی ہے معاذ اللہ شیو کرتا. شیو کرنے کی، تو وہ جا کے بیٹھے. اب نائک کی ایک روٹین ہوتی ہے، یا جو جا کر بیٹھا ہے اس کی روٹین ہوتی ہے کہ پہلے وہ داڑھی صاف کرواتا ہے، پھر وہ سر کی طرف آتا ہے. اب جب تک حلق نہیں ہوا یا تقصیر نہیں ہوئی، احرام تو باقی تھا. صحیح. اب احرام باقی تھا اور کس نے داڑھی منڈوائی یا اس پر بال تھوڑے سے بلیڈ پھروایا، تو ویسے بھی یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے. داڑھی منڈوانا جائز نہیں ہے، حرام کام ہے. اور مکہ کی سرزمین میں اکثر حاجی وہیں ہوتا ہے حالت احرام میں، وہیں جو ہے وہ یہ کام زیادہ وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں. ایک گناہ جو ہے 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. وہاں جا کے بھی اگر کوئی داڑھی منڈوائے تو کتنی جو ہے وہ مطلب کہ نحوست کی بات ہے، کتنی بری بات ہے. شاعر اللہ وہاں پر ہیں، اللہ کی نشانیاں وہاں پر ہیں، اس اعتبار سے یادیں ہیں، اور اللہ والوں کے وہاں یادیں وابستہ ہیں. وہاں جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ضائع کرے. تو بہرحال اگر کسی نے داڑھی کا چوتھا حصہ منڈوایا تو دم واجب ہوگا، چوتھائی سے کم منڈوایا تو صدقہ ہے. یہ بات تو کفارے کی ہے، جو گناہ کا معاملہ تھا وہ ہم نے بیان کر دیا. اس سر اور داڑھی میں چوتھائی والا معاملہ ہے. چوتھائی والا اس کے علاوہ جو بال ہوتے ہیں جو کاٹے جاتے ہیں جنرلی گردن اور اس کے بغل اور منہ زیر ناف، جی، اس میں کل میں کفارہ ہے، اور اس سے کم چاہے صدقہ ہے، نصف بھی ہو تو صدقہ ہی. اور اس کے علاوہ جو سینے کے بال، پورے سینے ہو گئے، رانے ہو گئے، پنڈلیاں ہو گئی، جی، اس کے بالوں پورے بھی کاٹ دے تب بھی صرف صدقہ ہے. اب ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ وضو میں بال جھڑتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر 1، 2 اور 3، ایک بال جھڑا، 2 جھڑے، 3 جھڑے، کسی نے منہ دھویا، 3 بال جھڑ گئے، تو ہر بال کے بدلے 1 روٹی دے دے، 1 کھجور دے دے، 1 مٹھی اناج صدقہ کر دے.
یہ چھوٹا صدقہ، صدقے کی بھی دو قسمیں ہیں، صحیح، یہ چھوٹا صدقہ ہے، اس سے بھی ایک چھوٹا صدقہ ہے، اس میں روٹی کے بجائے ایک ٹکڑا دے دے، یہ بھی ہے، ایک نوالا، ایک ٹکڑا روٹی کا، ایک چوتھائی، پیس، ہاں۔ اچھا، لیکن زیادہ تر یہ دو صدقے استعمال ہوتے ہیں، چھوٹا اور بڑا۔ جب مطلق صدقہ کہا جاتا ہے، صدقہ فطر ہی مراد ہوتا ہے، اچھا، ایک بال پر، دو بال پر، تین بال پر، ہر بال کے بدلے ایک روٹی یا ایک مٹھی اناج، کچھ زیادہ دینا چاہتا ہو زیادہ دے دے، صحیح، کہ بھئی ایک مٹھی اناج کا حساب کیا کروں گا، صدقہ فطر دے دیتا ہوں، تب بھی ٹھیک ہے۔ صحیح، اور اگر 3 سے زیادہ بال ہوں تو پھر صدقہ دینا ہوگا، صدقہ فطر والا صدقہ۔ صحیح، اور عام حالات میں جو بال جھڑنے کا جو معاملہ ہے، چوتھائی تک تو نہیں پہنچتا۔ یعنی ایک بات اگر آپ ہمارے ناظرین اور حج پر جانے والے ذہن میں بٹھا لیں کہ داڑھی کے بال ہوں، سر کے بال ہوں، بغل کے بال ہوں، جن میں دم واجب ہوتا ہے، یہ وہاں تک خود جھڑنے میں نہیں پہنچتا، تو اس طرح لے کے کوئی بیٹھ گیا تو پہنچے گا، ورنہ عام طور پر جو جھڑنے کے سوالات ہوتے ہیں کہ بال جھڑ گئے، بال گر گئے، تو یہاں دم والی کیفیتوں پر نہیں پہنچتا معاملہ۔ جھڑنے میں بھی اپنے ہاتھ وغیرہ سے جھڑنے کا آپ فرما رہے از خود اگر جھڑا ہے، وہ تو پھر اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، جی ہاں، اگر بیماری کے سبب خود بخود جڑ جاتے ہیں تو کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ خارش وغیرہ کرتے ہیں اس طرح، یہ ان چیزوں پر صدقہ یا کفارہ وغیرہ ہے؟ خارش کرنے پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، خارش سے بال جڑے ہیں، عموماً اسی طرح ہوتا ہے، یا کھجا رہے ہیں اور گر گیا، یا وضو میں ہوتا ہے خلال وغیرہ، خلال کر رہے اس ہیں، کے علاوہ تو خود تو نہیں۔ چہرے پہ پانی ڈالا، جھڑ گیا، جی جی یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ اب ایک اور صورت، وہاں جا کے ہر ایک پیسے بچت کرنے کی کوشش کرتا ہے جی، کہ چلے ایک دوسرے کے جو ہے وہ بال صاف کر دیں۔ تو مہنگا بھی ہو گیا ہے، پہلے 10-15 ریال میں ہوتا تھا، اب 50-50 لیتے ہیں، موسم جب آتا ہے تو ان دنوں میں خاص کر 30-35 جی 50 رش بھی کافی ہوتا ہے۔ جی۔ اب اس کی کیا صورتیں ہوں گی؟ اس کی صورتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں موٹی موٹی صورتیں عرض کر رہا ہوں، 2-3۔ جب وہ وقت آ گیا کہ جب آپ نے احرام سے باہر ہونا ہے، ایک احرام والے نے دوسرے احرام والے کے بال صاف کیے، اس کا حلق کیا، دونوں کا وہ وقت آ گیا تھا کہ دونوں نے احرام سے باہر ہونا ہے۔ سکر حج تھا، اس نے رمی کر لی، قربانی ہو گئی، اب وہ وقت آ گیا کہ وقت تحلل ہے، احرام سے باہر آنے کا وقت آ گیا، عمرے کے اندر طواف کر لیا، سعی کر لی، اب وہ وقت آ گیا کہ احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک احرام والا دوسرے احرام والے کے بال اگر حلق کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وقت نہیں آیا، اس کا تو آ گیا ہے جس کا حلق ہو رہا ہے، لیکن جو کر رہا ہے اس کا نہیں آیا تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اچھا، وہ اس کے بال اب جو ہے صاف نہیں کر سکتا، اس پر بھی کفارہ آئے گا، اگرچہ کہ وہ دم تو نہیں آئے گا لیکن اس پر بھی کفارہ آئے گا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ حلق سے پہلے کسی نے مونچھیں تراش دی تو ہم داڑھی پر جس طرح ہم نے بات کی، اسی طریقے سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ مونچھیں بنواتے ہیں، تو حلق سے پہلے حالت احرام میں جب احرام سے باہر نہیں آئے تھے تو مونچھیں بھی نہیں بنوا سکتے، اس پر بھی صدقہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ بالوں کے تعلق سے ایک اور مسئلہ ہے، حالت احرام میں جوئیں مار سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے سر کی یا لباس کے اندر جوئیں ہیں وہ نہیں مار سکتے۔ اگر کسی نے اپنے بدن یا کپڑوں میں کوئی جوں تھی وہ پھینک دی، مار دی، یا کسی کو اشارہ کیا تو مار دو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، تو اگر پھینک دی، مار دی تو ایک صدقہ دے گا۔ خواتین کے لیے زیادہ اہم ہے، جی ہاں۔ ان کی عادت ہوتی ہے۔ اچھا، اگر جوئیں مارنے کے لیے دھوپ میں کپڑے رکھ دیے یا دھو ڈالے اپنے کپڑے تو بھی یہ ہے کہ کفارے کی صورتیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے دوسرے نے اس کے کہنے پر ماری ہیں تو اس پر بھی کفارہ ہوگا۔ اچھا، اپنے جسم پر نہیں تھی، اپنے بالوں میں نہیں تھی، اپنے لباس پر نہیں تھی، نیچے نظر آ رہی تھی، کہیں چل رہی تھی، اگر وہ مار دی ہے تو اس کی گنجائش ہے، پھر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ناخن کے مسائل بڑے آسان ہیں، 1 2 3 4 5۔ ہمارے ناخن جو ہیں وہ 4 جگہ ہوتے ہیں، ایک ہاتھ، دوسرا ہاتھ، ایک پاؤں، دوسرا پاؤں۔ صحیح، اگر تو ایک ہاتھ کے 5 ناخن کاٹ دیے دم واجب، ٹھیک، اور اگر 4 کاٹے ہیں تو صدقہ، یعنی ایک ناخن کے بدلے ایک صدقہ۔
اب مثال کے طور پر چاروں اعضاء کے ناخن بنتے ہیں 20، کسی نے 4 کاٹ دیے، 4 اس کے، 4 اس کے، 4 اس کے، 4 اس کے، دم تو لازم نہیں آیا لیکن 16 صدقے لازم آ گئے، 16 صدقے ہو گئے. جی ہاں. تو ناخن جو ہے وہ حالت احرام میں ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے. اب لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں ناخن، جی، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ ناخن کے تعلق سے کچھ صورتیں میں نے بیان کی ہیں. یعنی جب تک پورے ہاتھ یا پیر کے نہیں کاٹے گا تو اس کے پورے نہیں، ایک ہاتھ کے 5 کاٹ لیے تو دم لازم ہے، اور چاروں کے 16 4 کاٹ لیے تو دم اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ایک مکمل نہ کہلائے. ایک اس کا اعتبار ہے اس کے اندر. کمال ہے.